السلام علیکم پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ سب نے اپنا پچھلا کام مکمل کر لیا ہوگا۔ بچوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں اور ہم سب کا دل چاہتا ہے کہ ہم ان کی ابتدائی زندگی کے بارے میں جانیں۔ تو آج ہمارے سبق کا نام ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ قبل از بعثت، یعنی ان کی پیدائش سے لے کر نبوت سے پہلے تک کی زندگی۔ تو بچوں، آج ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے لے کر ان کے بچپن کے حالات کے بارے میں اس سبق میں پڑھیں گے۔ سب بچے اپنی اسلامیات کی کتاب کا صفحہ نمبر 38 کھولیں۔ بچوں، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع الاول یعنی 22 اپریل 571 عیسوی کو عرب کے مشہور شہر مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ جو یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق قبیلہ قریش کے معزز خاندان بنو ہاشم سے تھا، یعنی معزز کا مطلب ہے عزت دار، باعزت۔ آپ کا قبیلہ قریش تھا، آپ کے قبیلے کا نام قریش تھا اور قریش میں ایک معزز خاندان تھا بنو ہاشم، آپ کا تعلق اس خاندان سے تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب مکہ مکرمہ کے سردار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد یعنی ان کے ابو کا نام حضرت عبداللہ تھا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ان کے پیدا ہونے سے پہلے ہی انتقال کر گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا نام حضرت آمنہ ہے۔ بچوں، جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ کے دادا حضرت عبد المطلب بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے آپ کا نام محمد رکھا، جبکہ آپ کی جو والدہ تھیں حضرت آمنہ، انہوں نے آپ کا نام احمد رکھا۔ جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے موقع پر بہت سے معجزے رونما ہوئے، یعنی خانہ کعبہ میں اس زمانے میں بت پڑے ہوئے تھے، وہ تمام بت گر گئے اور کسریٰ کے محل کے 14 کنگرے گر گئے، یعنی اس کے محل کے 14 محرابیں گر گئیں اور فارس کے آتش کدے سرد پڑ گئے۔ فارس ایران کا پرانا نام ہے اور وہاں پر 1000 سال سے آگ جل رہی تھی۔ تو جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اس رات اس آتش کدے کی آگ خود بخود ہی بجھ گئی، یعنی وہ لوگ آگ کی پوجا کرتے تھے۔ تب جب حق آ گیا تو باطل مٹ گیا۔ ٹھیک ہے بچوں، اس زمانے میں عربوں میں یہ طریقہ عام تھا کہ چھوٹے بچوں کو دودھ پلانے اور پرورش کے لیے گاؤں کی کھلی آب و ہوا میں بھیجتے تھے۔ اسی رواج کے تحت آپ کی والدہ حضرت آمنہ نے آپ کو حضرت حلیمہ سعدیہ کے ساتھ گاؤں کی کھلی آب و ہوا میں بھیج دیا۔ ہمارے پیارے نبی ابھی کچھ ہی دن کے تھے کہ گاؤں کی عورتیں مکہ سے چھوٹے بچوں کو لینے آئیں۔ ان گاؤں کی عورتوں میں بی بی حلیمہ بھی تھیں اور ان کا تعلق قبیلہ سعد سے تھا۔ ان کا خچر بہت کمزور تھا اور ان کی اونٹنی بھی کمزور اور بوڑھی تھی، وہ بہت آہستہ چلتی تھی۔ حضرت حلیمہ آہستہ چلنے کی وجہ سے دوسری عورتوں سے پیچھے رہ گئیں۔ وہ سب سے آخر میں مکہ میں
داخل ہوئیں۔ جب حضرت حلیمہ سعدیہ مکہ پہنچیں تو سارے بچوں کو کسی نہ کسی عورت نے گود لے لیا تھا، صرف ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باقی رہ گئے تھے۔ بی بی حلیمہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود لے کر گھر کو روانہ ہو گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی کو بہت برکت والا بنایا تھا۔ راستے ہی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات نظر آنے لگیں۔ بی بی حلیمہ کی کمزور اونٹنی اب بہت تیز چلنے لگی اور سب سے آگے نکل گئی، اور جب وہ گھر پہنچیں تو ان کی جو بکریاں بھوک اور کمزوری سے سوکھ گئی تھیں، انہوں نے بہت زیادہ دودھ دیا۔ دودھ سے گھر کے سارے برتن بھر گئے۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 سال کے ہوئے تو بی بی حلیمہ آپ کو لے کر مکہ آئیں۔ حضرت حلیمہ کی بہت خواہش تھی کہ وہ کچھ وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اپنے ساتھ رکھیں۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پاس کچھ عرصہ اور رکھنے کی حضرت آمنہ سے اجازت مانگی تو بی بی آمنہ مان گئیں، اور پھر بی بی حلیمہ آپ کو لے کر واپس اپنے گھر لوٹ گئیں، اور یوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 سال کی عمر تک حضرت حلیمہ کے پاس وقت گزارا۔ بچوں، بی بی حلیمہ نے چونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا تھا، اس لیے وہ آپ کی رضائی والدہ ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ آپ کی رضائی والدہ ہیں۔ بچوں، یہ جو جگہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہاں پہ حضرت حلیمہ سعدیہ کا گھر ہوا کرتا تھا، اور اس جگہ پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کے پہلے 4 سال گزارے ہیں۔ 4 سال کی عمر کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس اپنی والدہ حضرت آمنہ کے پاس آ گئے اور اپنی والدہ کے ساتھ رہنے لگے۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 6 سال کی ہوئی تو حضرت آمنہ انہیں اپنے ساتھ لے کر مدینہ منورہ گئیں اور وہاں کچھ عرصہ قیام کیا۔ جب وہ واپس آ رہی تھیں تو راستے میں ابوا کے مقام پر وہ بیمار ہو گئیں اور وہیں پر ان کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر صرف 6 سال تھی، یعنی وہ 6 سال کے تھے تو ان کی والدہ بھی فوت ہو گئیں۔ والدہ کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کی ذمہ داری آپ کے دادا حضرت عبدالمطلب نے لے لی۔ بچوں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دادا حضرت عبدالمطلب کے ساتھ رہنے لگے۔ آپ کے دادا آپ سے بہت پیار کرتے تھے، وہ ہر وقت آپ کو اپنے ساتھ رکھتے تھے، لیکن 2 سال کے بعد آپ کے دادا جان بھی وفات پا گئے۔ اس وقت آپ کی عمر صرف 8 سال تھی۔ دادا کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا حضرت ابو طالب کے پاس رہنے لگے۔ حضرت ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بچوں سے بھی زیادہ چاہتے تھے، چنانچہ انہوں نے بہت محبت اور شفقت سے آپ کی پرورش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے چچا سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، آپ کو بھی اپنے چچا سے بہت پیار تھا۔ اپنے چچا حضرت ابو طالب کے پاس آپ نے اپنا بچپن گزارا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جوان ہو گئے۔ اب آپ سب بچے صفحہ نمبر 38 اور 39 کی غور سے خود پڑھائی کریں، اس کے بعد اپنی اسلامیات کی کاپی کھولیں، ٹاپ لائن پر سبق کا نام لکھیں، آج کی ڈیٹ ڈالیں اور ان سوالات کے جوابات اپنی کاپی میں صاف لکھائی میں لکھیں۔ پہلا سوال ہے،
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ سوال نمبر 2 ہے، حضرت حلیمہ سعدیہ کون تھیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس کتنا عرصہ رہے؟ جی، سب کو پتہ ہے کون تھی حضرت حلیمہ سعدیہ؟ جی ہاں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعی والدہ تھیں۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس کتنا عرصہ رہے، یہ اب آپ خود لکھیں، سب نے ویڈیو دیکھی ہے۔ اب ہمارا سوال نمبر 3 ہے، دادا کی وفات کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس چچا کے پاس رہنے لگے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کس طرح کی؟ ٹھیک ہے، یہ بھی بہت آسان ہے، اس کا بھی جواب کس چچا کے پاس رہنے لگے تھے؟ جی ہاں، حضرت ابو طالب کے پاس رہنے لگے تھے۔ اور انہوں نے آپ کی پرورش کیسے کی، یہ اب آپ نے خود لکھنا ہے۔ بہت اچھا صاف لکھائی میں کام کریں، پینسل کو شارپ کر کے، اور ایک سوال کے جواب کے بعد ہاف اینڈنگ لائن لگائیں اور پھر اگلا سوال لکھیں۔ اپنا خوب خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔